امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی معاہدہ طے نہ پا سکا، ٹرمپ انتظامیہ کی تصدیق۔ کینیڈا نے رواں ہفتے طے پانے والی شرائط پر تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی حکام کے مطابق کینیڈا کے نئے مطالبات نے تجارتی معاہدے کے لیے قائم توازن بگاڑ دیا۔ کینیڈا کی امریکہ کے خلاف طویل عرصے سے عائد جوابی پابندیاں برقرار ہیں۔ مجوزہ معاہدے میں تاریخی، اقتصادی اور قومی سلامتی شراکت داری شامل ہے۔ ترکیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا۔ ترکیہ کی عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم کا گرفتاری وارنٹ جاری کر دیا۔ غزہ فلوٹیلا پر وحشیانہ تشدد کے خلاف نیتن یاہو کے عالمی وارنٹ جاری کیے گئے۔ انٹرپول کو نیتن یاہو کے ریڈ وارنٹ کی درخواست کی۔ نیتن یاہو سمیت 35 افراد گلوبل سمود فلوٹیلا کارکنان پر حملے کے کیس میں نامزد ہیں۔ ترک وزارت انصاف کے مطابق نیتن یاہو نے نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم کیے، غزہ میں جرائم پر پردہ نہیں ڈالنے دیں گے، ملزمان کا محاسبہ کریں گے۔ معاہدے کو پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت کا ذریعہ قرار دے دیا۔ FPIF کے شائع مضمون میں لکھا گیا ہے کہ مکہ معاہدہ بدلتے مشرق وسطی میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے کردار کا عکاس ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت قرار۔ مضمون میں کہا گیا کہ مکہ معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو نئے علاقائی دفاعی فریم ورک سے جوڑتا ہے۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے پر مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا۔ مکہ معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ مکہ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد کی بجائے رد عملی دفاعی فریم ورک سمجھنا زیادہ درست ہے۔ بڑھتا بھارت اسرائیل اسٹریٹجک تعاون پاکستان کے لیے مکہ معاہدے کی اہمیت مزید اجاگر کر رہا ہے۔ بانی PTI کی جیل سے اسپتال منتقلی کا معاملہ۔ PTI نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ مواقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کا 18 اگست کا حکم بڑا واضح ہے۔ حکم کے باوجود بانی PTI کو شفا اسپتال منتقل کیا، نہ ہی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا۔ عدالتی حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا۔ کہا کہ عدالت جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر سزا دے۔ بانی PTI کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کرنے کی بھی درخواست۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ امید کا محور سپریم کورٹ ہے، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ درخواست کل فائل کرتے تو کل ہی لگ جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے میں بینچ بیٹھ کر سننا شروع کر دے، 2-3 لگ جاتے ہیں۔ عدالت کا خصوصی ارادہ ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کی پیمز اسپتال میں CT کورونری اینجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس۔ حقائق کا تعین کرنے کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم کی کمیٹی کو معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر حقائق اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت رپورٹ میں طلب کر لی۔ کمیٹی پیمز میں 2022 سے اب تک کیے گئے CT کورونری اینجیوگرافی کے طریقہ کار اور ریکارڈ کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی مکمل ریکارڈ کی جانچ کے بعد وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین کی ایوان صدر میں ملاقات۔ صدر مملکت کا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر زور۔ انسداد دہشت گردی، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ 2 طرفہ تجارت کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا کہ متعلقہ اداروں کے مسلسل تعاون سے دونوں ممالک کے شہریوں کو مزید سہولت ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اس سے قبل ملائیشین وزیر داخلہ نے محسن نقوی سے 1-on-1 ملاقات کی۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے۔ مختلف شعبوں میں مشترکہ حکمت عملی مؤثر بنانے پر اتفاق۔ سیاحت کے فروغ اور ویزا سہولیات بارے گفتگو۔ پاکستان اور ملائیشیا میں مجرمان کی حوالگی کا بھی معاہدہ۔ دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ دونوں ممالک کے وزراء داخلہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکی صدر کا آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز کی زمینی علاقوں پر بھی امریکہ کا قبضہ ہے۔ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ سے امریکی فوجی آپشنز محدود نہیں ہوئے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بہتر معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں کس سے بات کی جائے۔ ایران میں کوئی بھی صدر نہیں بننا چاہتا۔ ایران کے پاس پیسہ ہے، نہ بحریہ اور فضائیہ۔
ایران میں مہنگائی ریکارڈ سطح پر ہے۔ ایران تنازع ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران نے امریکہ کی معاشی پابندیوں کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ ایران کو جھکانے کی کوشش نہیں، ہم یہ سب پہلے بھی دیکھ چکے، بس کردار بدل گئے۔ ایران پر تاریخ کی تباہ کن پابندیاں اور دباؤ کی پالیسی پہلے بھی ناکام ہو چکی۔ آج ایران پر اب تک کے اس کاری معاشی وار کا ناکام ہونا بھی طے ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران دھوس اور دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ دشمن کو فیصلہ کن اور فوری جواب دیا جائے گا۔ جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونی چاہیے۔ ایران نے متعدد عراقی آئل ٹینکرز کو آبِ حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ الجزیرہ کے مطابق عراقی آئل ٹینکرز کو خصوصی اجازت متعدد درخواستوں کے بعد دی گئی۔ عراقی تیل بردار جہازوں کے لیے ایران کا آبِ حرمت میں خصوصی اجازت نامہ جاری۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کے دورہ عراق میں عراقی ٹینکرز کو حرمت سے گزارنے کا معاملہ اٹھایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی ملیر میں زیر تعمیر حسن سلیمان میموریل اسپتال کا دورہ۔ حسن سلیمان میموریل اسپتال حکومت سندھ کے تعاون سے قائم کیا جا رہا ہے۔ اسپتال میں مریضوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے زیر تعمیر اسپتال کے مختلف وارڈز اور سہولیات کا معائنہ کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ حسن سلیمان میموریل اسپتال حکومت سندھ کی بہترین علاج کے ایجنڈے سے ہم آہنگ ہے۔ ملیر کے عوام کو علاج کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملتان کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، عوامی پروجیکٹس اور حلقوں کے مسائل پر بات چیت۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے ملتان بہاڑی روڈ کی تعمیر پر شکریہ ادا کیا۔ ملتان کی بیوٹیفیکیشن اور گلگشت برن روڈ کی تعمیر و بحالی پر بھی وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ملتان شہر میں جلد الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ مریم نواز کی ارکان اسمبلی کو ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ کہا ترقیاتی منصوبوں کا مقصد شہریوں کو محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنا اور ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔ لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے کام کا آغاز کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ جناح کارڈیالوجی میں ہر ٹرانسپلانٹ کا علاج 100% مفت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کم ترین عرصے میں جناح کارڈیالوجی اسپتال قائم کیا۔ مریم نواز جلد پاکستان کے سب سے بڑے نواز شریف کینسر اسپتال کا افتتاح بھی کریں گی۔ مزید کہا کہ کارڈیالوجی اسپتال سرگودا بھی تقریباً مکمل ہو چکا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں پاکستان بھر سے آئے مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ملزمہ انمول اور پنکی کے خلاف 2021 میں درخشاں تھانے میں منشیات کے مقدمات۔ پولیس نے 3 مقدمات کے عبوری چالان پروسیکیوشن کو جمع کروا دیے۔ پروسیکیوشن نے اعتراضات کے ساتھ 3 مقدمات کے عبوری چالان واپس کر دیے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کی پولیس کو اعتراضات دور کر کے دوبارہ چالان پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ عبوری چالان میں ملزمہ انمول پنکی کے اشتہاری ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ چالان میں بری ہونے والے ملزمان کی تفصیل بھی شامل نہیں۔